مختلف ہیلی کاپٹرز جاتے رہے، ان میں سے چونکہ آپ سپاٹ پر موجود رہے ہیں تھرو آؤٹ، کسی بھی طرح کسی بھی ہیلی کاپٹر نے کوئی ایفرٹ کی کہ اوپر وہ رسی کی سیڑھی جو ہوتی ہے جو ہم ڈسپلیز وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا ویسے رسوں کے ذریعے لوگوں کو اتارا جا سکے، کوئی ایسی اٹیمپٹ ہوئی تھرو آؤٹ جب تک آپ رہے ہیں ہم سے تھوڑی دیر پہلے تک وہاں پہ؟ نصرت جاوید صاحب، وہی حیرانگی کی بات ہے، اور ہم بھی حیران تھے. ہمیں امید بھی تھی کہ ایسا شاید ہو کہ اوپر سے کوئی امداد آ جائے اور رسی کی سیڑھی جو ہے وہ پھینکی جائے اور اوپر سے کوئی کمانڈوز آئیں نیچے اور یا کوئی مشینری اتاری جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہیلی کاپٹر آتا تھا، آ کے اڑان بھرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ وہ نیچے آئے، لیکن درخت تھے وہ نیچے نہیں آ سکتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا. اس نے درجن سے زیادہ جو ہے وہاں پر اڑانیں بھری ہیں، لیکن نہ انہوں نے وہاں پر پانی پھینکا اور نہ وہاں پر وہ کسی قسم کی اوپر سے امدادی مشینری یا کوئی جو افرادی قوت ہے وہ انہوں نے اتاری. نیچے سے جو لوگ آئے ہیں اسی طرح ہماری طرح گرتے پڑتے وہی آئے ہیں اور انہوں نے آ کر وہاں پر امدادی کارروائیاں کی ہیں. وہاں پر مقامی آبادی بھی پہنچی تھی، لیکن ایک جو بات تعریف کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو تھے بڑی تعداد میں وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے ان امدادی کارروائیوں میں حصہ بھی لیا. اور یہ شاید یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، کون لوگ تھے یہ؟ کون سے کویت ہاسٹل سے آئے تھے، کیونکہ اسلامی یونیورسٹی کے اسلامی یونیورسٹی سے وہاں سے طیارہ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں سے اوپر سے کویت ہاسٹل سے گزرا تھا اور اس کی آواز جو تھی وہ عجیب سی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں پر ایک دھماکہ سا ہو گیا ہے پہاڑیوں میں تو وہاں سے بھاگتے ہوئے اوپر تک پہنچ چکے تھے اور وہاں پر انہوں نے جو کارروائیاں کی ہیں وہ بھی امدادی کارروائیوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے. مقامی لوگ جو تھے وہ صرف جو طیارے کا پچھلا حصہ تھا وہ پہاڑی کے دوسری جانب گرا تھا، ان کے جو بیگ تھے ان کی زپیں کھول کے ان میں سے سامان نکالنے میں مصروف تھے اور وہ سامان نکال کے لے بھی گئے. تو کیا ان لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا؟ یہ جب آپ کے اس سامان کی تلاشی دی جا رہی ہے اس میں چیزیں نکال رہی ہیں، یہ جب پولیس آپ کہہ رہے ہیں کہ آ گئی تھی، ایلیٹ کمانڈوز تھے ماشاءاللہ. نصرت جاوید صاحب، یہ حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں تک اوپر چوٹی تک کوئی بھی نہیں گیا. نیچے سارے جو ہیں پولیس جمع تھی، سارے ریسکیور جو تھے نیچے جمع تھے. اوپر جا کے ایک سی ڈی اے کے اہلکار نے اوپر سے ان کو وائرلیس کی ہے اور اوپر سے آوازیں دی ہیں کہ یہاں بھی لاشیں ہیں، یہاں پر آئیں اور یہاں پہ سامان ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. وہاں سے ایک چھوٹا سا بیگ بھی ملا، وہ ایک پولیس اہلکار جو تھا وہ اپنے کندھے کے ساتھ لٹکا کے نیچے لا رہا تھا اور اس میں نقدی بھی تھی، زیورات بھی تھے. بتایا جا رہا تھا کہ وہ جو سامان اوپر اس طرح لوٹا گیا ہے اس میں جو تھے وہ کافی سامان تھا، اس میں نقدی بھی تھی، زیورات بھی تھے، کپڑے بھی تھے. جو لوگ یہاں پر اسلام آباد میں مختلف مقاصد کے لیے آئے تھے ان کے پاس اسی طرح کا سامان تھا. وہ وہاں پر کون لوٹ کے لے گیا، وہ وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ مقامی آبادی ہے، پتہ نہیں مقامی آبادی لے گئی یا کوئی اور تھا، لیکن وہ سامان وہاں سے لوٹا گیا ہے. اور جو ٹیمیں وہاں پر اوپر چوٹی پر پہنچی ہیں وہ بہت دیر بعد پہنچی ہیں. انہوں نے وہاں سے جو جلے ہوئے اعضاء ہیں وہ بہت دیر بعد تقریباً 4 بجے وہاں سے اکٹھے کر کے نیچے لائے ہیں. اور جو ہیلی کاپٹر تھا اس میں جو تھیلے تھے جس میں وہ اعضاء بھرنے تھے وہ بہت لیٹ آئے، وہ 4 بجے کے بعد وہاں پر پھینکے گئے اور اس کے بعد وہاں پر ان کو اعضاء کو تھیلوں میں بھرا گیا. بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور بارش شروع ہونے سے انہوں نے امدادی کارروائیاں بالکل ہی ختم کر دی تھیں، کیونکہ بارش نے آگ تو بجھا دی تھی اور وہاں پر جو دھواں تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا. یہ بارش نے کام کر دیا. اچھا میاں صاحب، کیا جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی کیا آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مختلف ایجنسیز، مختلف ڈپارٹمنٹس، مختلف رضاکار، اسٹوڈنٹس یہ سب کام کر رہے تھے؟ کیا کوئی مربوط پلاننگ آپ کو نظر آ رہی تھی اس سپاٹ کے اوپر جہاں پر اتنا بڑا پاکستان کا سب سے بڑا فضائی حادثہ ہو اور جہاں ریسکیو آپریشن چل رہا ہو؟ کوئی ایک سینٹرل کمانڈ کے اندر تھے؟ جی ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر جو ریسکیو 1122 والے تھے وہ زیادہ تعداد میں نظر آ رہے تھے. باقی جو تھے وہ درختوں کے سائڈ پہ درختوں کی اوٹ میں لگے ہوئے تھے، کوئی درختوں کی اوٹ پہ بیٹھا ہوا. یہ ریسکیو 1122 والے یہ جو سی ڈی اے کے راولپنڈی کے زیادہ تر جو تھے پنجاب کے وہ زیادہ تر وہ تھے. اور سی ڈی اے کے جو اہلکار تھے جو آگ بجھاتے ہیں وہاں پر ان کی چوکیاں بھی بنی ہوتی ہیں وہ نہیں پہنچے. پہلے ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ 6 بندے سب سے پہلے وہاں پہنچے ہیں. ہم جب وہاں گئے موقع پر تو وہاں پر حقیقت کھلی کہ وہاں پر سی ڈی اے کا کوئی بھی اہلکار جو ہے وہ نہیں آیا، کیونکہ وہاں اسی چوٹی پر اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ آگ بھی لگتی ہے اور وہاں پر سی ڈی اے کے اہلکار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں آگ بجھانے کے لیے، لیکن ان کے پاس چھوٹے چھوٹے سلنڈر ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح فصلوں کو جس سے سپرے کی جاتی ہے اس قسم کے. لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی آلات نہیں ہوتے، وہ وہاں پر نہیں آئے. کہا جا رہا تھا کہ وہ آئے ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی ایک سینٹرل کمانڈ نظر نہیں آ رہی تھی. ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد پولیس بنیامین وہاں موجود تھے.
اور وہ خود جو آزاد تھے ان کو اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے ہی تھیلے میں ڈالا اور ریکویسٹ کی کہ ان کو رسوں کے مدد سے رسے باندھے جائیں اور اسٹوڈنٹس نے رسے باندھے اور اس کی مدد چین بنائی اور وہ نیچے لا رہے تھے. جامعہ فریدیہ کے اسٹوڈنٹ وہاں نظر آئے, وہاں پہ انہوں نے بھی ریسکیو کیا اور ہمارے سامنے انہوں نے جو جی میاں صاحب آپ ہمارے ساتھ ایک چیز صاحب ایک ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ کیا اس طرح کا ڈیزاسٹر ہو تو پھر کیسے کام کیا جا سکتا ہے. ناظرین وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.